علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے۔ فتوحات ہو گئی، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھی، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا۔ تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو مانے گا کوئی نہیں۔ کہنے نہیں بات تو کرنی چاہیے۔ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ، ایک بیٹی ازواج مطہرات میں سے، دوسری محبوب بے رسول ہے، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا، یہ دونوں تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ متکلم بنی، یا امیر المومنین آپ سے ایک بات کریں، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسی چلے گی۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہیں ارادہ کیا، وہ بھی ویسی چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے، فتوحات کے دروازے کھول دیے، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں، ارفق بنفس، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے۔ آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل ہوا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگی کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے دل و عام کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ یہ بتا، اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم، کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک آزاد تو نے اس کی ایک تہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول، وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے، کہ اس سے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے
اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہیں۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑے نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کی چیز کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، تو تمہیں یاد ہے؟ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست ہیں جو ایک منزل کی طرف چلے، پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو پھٹک جائے گا۔ الذی نفسی بیدی لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ جب خنجر لگا امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ام عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، انہوں نے یہ روتے ہوئے عرض کیا اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا، تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو یہاں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حق تھا، مرحبا بھی۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی، کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دو۔ حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے؟ تو سن نہیں، موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر۔ کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکان، بول لکان عمر، کہہ رہا موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا سیدہ قبول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو؟ فرمائے میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، کچھ موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے عبداللہ بن عمر کی، تو کہنے لگے دانی علی الارض، وہ یہ زمین پر ڈالا۔ ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ لگے بھائی تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پر ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا کذا نوشر یوم القیامہ، اس طرح ہم معاشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔
آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہو، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ کیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہو، رجوع کرو، تو اپنے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ ایسے ملنے ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک رب، ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دوں گے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ تو نیچے مجمع میں لوگ نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھار کر دی اور وہ ہر ایک سوال کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تو کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کرے، مجبور ہے۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ بند اور چابی آپ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں اور دروازہ بند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا ہے، تو ہی ہمارے جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ ارشاد فرمائیں گے ارے میں ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلائے۔ تو وہ کہیں گے نہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جاؤ وہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے اور جس کے اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنے دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سزا سکے تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ اس کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ معاف کرنا، دل میرا اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو، پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کر تو دکھائے۔ ایک صاحب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھ جائے۔ ہم سارے کہتے ہیں کہ بڑھ جائے، تو فرمایا تو باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے گا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا زور لگتا ہے باوضو رہنے میں۔ یہ خبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کسی خام سا پڑھے کی خبر نہیں ہے، کسی کامرس والے کی خبر نہیں ہے، یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ پھر اس نے کہا سب سے زیادہ مجھے عزت ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضرورت مخلوق میں سے کسی کو نہ بتاؤ سوائے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو پتہ نہ ہو، اس کے سامنے جتنا مرضی مانگ لے، مخلوق کے سامنے چپ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عزت عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں طاقتور بن جاؤں تو آج کل کے دور میں طاقت حاصل کرنے کے لیے کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کتنے معصوموں کی جانیں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اس کا بھی طریقہ بتلایا تاکہ کسی کے خون کا قطرہ بھی نہ گرے۔ صحابی نے عرض کیا میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توکل سیکھ لو، اللہ پر یقین کر لو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لو تو سب سے طاقتور بن جاؤں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا بن جاؤں، علم کے راستے میرے اوپر کھل جائے۔ تو آپ نے بڑا آسان راستہ بتایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤں گے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پاک دامن بن جا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ پھر صحابی نے عرض کیا
یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں میری کوئی خصوصیت قائم ہو جائے، تو آپ نے جھنڈے کے بغیر اس کا طریقہ بتلا دیا، اللہ کا ذکر کثرت سے کر، اللہ تعالیٰ تجھے خصوصیت نصیب فرما دے گا۔ اب ہمارے مسائل کار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زبان کتنے آسان کری سے بتلائے جا رہے ہیں، ان کو حاصل کرنا چپراسی اور بادشاہ دونوں کے لیے آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد تک پہنچنا بہت آسان کیا ہے۔ ضروریات زندگی اور مقامات مختلف بتائے ہیں، کسی کو دال روٹی کھلاتا ہے، کسی کو گوشت کھلاتا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں میرے معیار عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پست معیار زندگی قیامت تک یہ کیڑا دلوں میں سے نکل جائے کہ عزت و ذلت کا معیار اور دولت اور فقر نہیں، دین اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ عزت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور ذلت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ کسی فقیر کو دنیا میں دیکھا ہے کہ پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہو؟ اللہ اکبر! کتنا فقر، اور یہ فقیری مجبوری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ سارے خزانوں کی چابیاں سامنے رکھ دی گئی۔